लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين صدق الله العلي العظيم۔ 27واں پارہ سورہ طور کی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر کے اور قیامت کو بیان فرمایا کہ قیامت بہرحال آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، آسمان سے پانی کا برسنا اور پہاڑوں کا وجود، پھر یہ قیامت کے دنوں کے اندر یہ سب کا ٹوٹ جانا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جہنم بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، جہنم میں برے اعمال والے جہنم میں جانے سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، نیک اعمال بہرحال جنت میں جائیں گے، بڑے عیش و عشرت کی خوشی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اعلیٰ قسم کے کھانے ان کو ملیں گے، خوبصورت قسم کی بیویاں ان کو ملیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اتنے تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھایا، لیکن پھر بھی وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، کبھی کس طرح کے الزام، کبھی کس طرح سے، کبھی بولتے ہیں کہ یہ کوئی جادوگر ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی بولتے ہیں مجنون اور نعوذ باللہ پاگل ہیں، تو عجیب قسم کی تہمتیں لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ اس طرح کی گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ خود اپنی عقل سے سوچتے بھی ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے نبی آپ میرا کام کرتے رہیں، باقی ان کا حساب کتاب میرے پاس ہوگا، میں ان کو بدلا دوں گا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں اور آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، نہ ہی مجنون اور نعوذ باللہ پاگل ہیں۔ انسان کی طبیعت ہے کہ جب آپ کسی کی بھلائی کے لیے کام کرو اور وہ آپ کے اوپر حملہ کرے، آپ کو تنگ کرے تو دل ٹوٹتا ہے، یار میں اتنا اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں اور یہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، الٹا دشمنی کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، نصیحت کرتے رہیں، کوئی مانتا ہی نہیں مانتا ان کو چھوڑیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اگر ایسا ہو کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دین کے کام کو چھوڑ دیا جائے تو ضرور ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوں گے، اگر 100 200 1000 بندے بھی آپ کی بات ماننے والے ہوں نا، لیکن 5-10 بندے ضرور ہوں گے جو آپ کے خلاف باتیں کریں، تو ان 5-10 کی وجہ سے دین کو چھوڑنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں اپنے رب کے فضل سے، نعمت سے، مہربانی سے، آپ جادوگر نہیں ہیں، نہ ہی کوئی مجنون ہیں۔ ایک مرتبہ کافروں نے آپس میں ایک مجلس رکھی، یار یہ محمد کے پیچھے اتنے لوگ جا رہے ہیں، ابھی کیسے ان سے جان چھڑائیں، کیا یہ جادوگر ہے؟ تو سب سے جو ماہر آدمی بیٹھا ہوا تھا بولا کہ مجھے اپنے خداؤں کی قسم
میں نے بڑے بڑے جادوگروں سے ملاقات کی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ تو پھر بولا بھلا پاگل ہے، ہم سارے لوگ، پورا قبیلہ، پورا خاندان ایک بات کر رہے ہیں، یہ دوسری بات کر رہا ہے، تو شاید کوئی عقل نہیں ہے اسی کو۔ تو اس نے بولا نہیں، کوئی پاگل آدمی، کوئی مجنون آدمی اس طرح کا فصاحت و بلاغت والا کلام نہیں کر سکتا، ایسی پیاری باتیں نہیں کر سکتا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ سارے لوگ اپنا خوبصورت قسم کا شعر لکھ کر کے اور کعبۃ اللہ میں لٹکا دیتے تھے کہ ہے کسی میں طاقت تو اس طرح کا شعر لکھ کر کے دکھائے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آ کر کے صورت وہاں کعبۃ اللہ میں لگا دی۔ ابھی سارے لوگ آ رہے ہیں غور کر کے گھور گھور کر کے، اور سب نے بولا کہ اس طرح کا کلام، ایک شعر اور کوئی کلام، کوئی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نیچے آ کر کے کسی نے لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے بولا کہ یہ مجنون ہوتا تو ایسا پیارا کلام کیسے بتاتا؟ تو پھر کسی نے بولا بھلا شاعر ہوگا، بولا نہیں، شاعر نہیں ہے، شاعر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو بہت گھوما پھرا ہو، کسی کے پاس پڑھا سیکھا ہو، یہ تو اپنے گھر میں ہوتا ہے یا غار میں ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے، دن رات ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کا تو کوئی استاد ہمیں نظر میں ہی نہیں آ رہا، کوئی شاعر اس کا استاد ہو اور اس سے سیکھ کر کے پڑھ کر کے ہمیں سمجھاتا ہو۔ تو پھر بھی یعنی وہ خود بھی مانتے تھے حقیقت میں کہ یہ شاعر وغیرہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس طرح کے تہمتیں اور الزام لگاتے تھے۔ جیسے لوگ شاعروں کی باتیں ویسے ہی اڑا دیتے ہیں تو اس کو بھی ایسے ہی اڑا دیں۔ مجنون کی باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتا تو اس کی طرف بھی توجہ نہ کریں۔ یہاں جادوگر ہیں، وہ پیسوں کے لالچ میں باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کو بھی وہ جادوگر سمجھ کر کے پیسے کا لالچی سمجھیں گے تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی نہ جادوگر ہے نہ مجنون ہے۔ ام یقولون شاعر، یا کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، زمانے کی گردش کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے شاعر ہوتے ہیں نا، تو جب تک ان کا آواز اچھی ہو، ان کی عقل صحیح کام کر رہی ہو تو سارے ان کی طرف آتے ہیں، لیکن جب آواز تھوڑی کم ہو گئی تو کوئی ان کو لفٹ بھی نہیں کراتا، کوئی ان کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو ابھی تھوڑے دن، وہ ظالم کہتے تھے ابھی تھوڑے دنوں میں حالات کی گردش ہوگی اور دیکھیں گے اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دو چلو تم میرے لیے انتظار کرتے ہو نا حالات کی گردش کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے دکھایا، جو اس طرح کی تہمتیں لگا رہے تھے سارے مر گئے، ہلاک ہو گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کا، زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے تھے۔ آج تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے روزانہ بڑھ رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے، الحمدللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ پوری دنیا پیغمبر کریم کو مٹانا چاہ رہی ہے، تہمتیں لگا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر کریں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ ان کی عقل ان کو یہ باتیں سکھلا رہی ہیں کہ یہ کرو، یا خود سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اپنی عقل سے بھی سوچیں نا تو ان کی عقل بھی ان کو یہی بتائے گی کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ مجنون کاہن نہیں ہے، لیکن سرکشی میں لگے ہوئے ہیں اور نفرت پھیلانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا پھر یہ باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر کے پیغمبر کریم لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن یہ بھی خود ہی مانتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو ایمان نہیں لانا۔ یہ ساری باتیں پیغمبر کریم کے ساتھ کر رہے ہیں اور محلے کے لوگ کر رہے ہیں، رشتہ دار لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو خود مانیں گے کہ یہ بندہ صحیح ہے، اس کے باوجود اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگائیں گے تاکہ لوگوں کو نفرت ہو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلے ان کو اسی طرح کی بات پیش کرنی چاہیے اگر یہ سچے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی پاک اپنی طرف سے باتیں بتلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، تو تم بھی تو کر کے دکھاؤ۔ اس طرح کا پیارا کلام تم بھی تو پڑھ کر کے سناؤ، جو جیسے پڑھا جائے اور دلوں کو کھینچ لے۔ دور سے کسی نے آواز، کان کے اندر آواز پڑی، پیغمبر کریم قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ وہیں سے کھنچ کر کے اور نبی پاک کے پاس آ جائے۔ اس طرح کا کلام تم تو کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے تو مان لو نا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے خود پیدا کیے گئے ہیں یا خود کسی کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ ان کو یقین رکھنا نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کی مخالفت تو کرتے ہیں، لیکن یہ تو سوچیں خود پیدا کیسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ تم یہ تو سوچو کہ تم پیدا کیسے ہوئے ہو۔ کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے ہو؟ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تم ذرے ذرے کے اندر محتاج اللہ کے، تم رزق روزی کے اندر محتاج اللہ کے، پھر اسی اللہ کے بندے کو تم بولتے ہو کہ شاعر ہے، مجنون ہے اور کاہن ہے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ آسمان اور زمین تم نے پیدا کی ہے؟ جب آسمان اور زمین پیدا کرنے والا اللہ، تو ان کے بیچ میں رہنے والے سب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو تمہارا کنٹرول بھی اللہ ہی کے پاس ہے، جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن ان کو یقین رکھنا نہیں ہے، پھر اس طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس کوئی اللہ کے خزانے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یا یہ کوئی دنیا کے نگہبان اور نگران ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس سیڑھیاں ہیں جو چل کر کے آسمانوں سے باتیں سن لیتے ہیں؟ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، اگر کوئی ہے ان کا آسمان سے باتیں سننے والا تو کوئی دلیل تو دکھائے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تو ملائک بیٹیاں ہیں اور ہمارے پاس تو بیٹے ہیں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی مزدوری پیسہ مانگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بوجھل ہو جاتے ہیں تاوان کی وجہ سے؟ یعنی اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، ہمارے پاس تو بیٹے ہونے چاہیے، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ فرشتے ہیں نا، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو تم جس کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے اس کو اللہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ کچھ عقل سے تو کام لو، تم خود کیا کر رہے ہو؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا تمہارے پاس کوئی غیب کا علم ہے جہاں سے تم لکھ لکھ کر کے اور پیغمبر کریم کا مقابلہ کرتے ہو؟ غیب کا مالک تو اللہ ہے، اور اسی نے اپنا نمائندہ پیغمبر کریم کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، لیکن کافر لوگ خود ہی سازش کا شکار بنیں گے۔ یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ پیغمبر کریم کے خلاف نفرت پھیلائیں، سازش کر رہے ہیں کہ اسلام کو مٹائیں، سازش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا فالذین کفروا هم المکیدون، جو سازشیں کرنے والے ہیں نا وہ سازشوں کا شکار بھی خود ہی بنیں گے۔ اور ایسا ہوا اللہ کے فضل سے، جتنا زور لگایا لیکن ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا شکار وہ خود ہی بنے۔ ابو جہل نے گڑھا کھودا کہ اس میں نبی پاک کو گراؤں گا، خود گر گیا۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ نبی پاک جب یہاں سے آئیں گے تو اوپر سے پتھر پھینکوں گا، تو اللہ کی قدرت، پیغمبر کریم جیسے ہی وہاں دیوار کے قریب پہنچے وہی آ گئی، واپس چلے جائیں۔ ابھی وہ حیران ہو گئے، ارے یار فائدہ بھی نہیں ہوا، الٹا ہماری رسوائی ہو گئی، اس نبی پاک کو تو اللہ نے بتا دیا۔ اور پھر کس طرح ذلت کے ساتھ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ارے ہمارا یہ سردار بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں لیکن سازشوں کا اثر اور انجام انہی کے اوپر آنے والا ہے، خود ہی اس کا شکار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو شرارتیں اور سرکشیاں پیغمبر کریم کے دشمنوں نے کیں، اس طرح کی شرارتیں کرنے سے، کرنے والوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو صفتیں صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ صفتیں ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر